باجماعت نماز تراویح کے لیے ایک بات کہتا ہوں، صرف ایک بات، آپ نے ہمیں قرآن مجید نے ایک کیا تحفہ دیا رات کی عبادت کا، ہمیں چاہیے یہ تھا ساری رات جاگتے، چاہیے یہ تھا ساری رات نوافل پڑھتے، آقا ساری رات نوافل پڑھتے تھے، صحابہ ساری رات نوافل پڑھتے تھے، پاؤں سوج جاتے تھے، لیکن میری اور آپ کی کمزوریوں کا خیال رکھتے ہوئے ہمارے آقا اور ہماری شریعت نے ہمیں یہ سبق دیا کہ 20 رکعت تراویح تم کیا باجماعت ادا کر لو تو ساری رات کی عبادت کے قائم مقام ہے۔ لیکن آج کیا ہوا، ایک نے کہا او جی مجھے حدیث دکھاؤ 20 تراویح کہاں پر ہے، ایک نے کہا مجھے حدیث دکھاؤ 8 تراویح کہاں پر ہے۔ ہمارے وہ کیا حضرت قاری ارشد حسینی صاحب اس دن فرمانے لگے یہ جھگڑا 8 اور 20 کا نہیں ہے، یہ اختلاف 8 اور 20 کا نہیں ہے، اور یہ بات پکی ٹھکی میں کہتا ہوں، میں پکی ٹھکی کہتا ہوں، پھر اگر تراویح ہے تو میں قسم خدا کی اٹھا کے کہتا ہوں، رب ذوالجلال کی قسم کے ساتھ میں یہ بات کہتا ہوں، اگر تراویح کا وجود ہے تو تراویح 20 ہے، 8 کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تراویح 8 2 6 4 نہیں ہوا کرتی، تراویح اگر ہے تو 20 رکعت ہے۔ اگر کسی نے سنت ادا کرنی ہے، اگر کسی نے عبادت کرنی ہے، اگر کسی نے پیغمبر کی سنت پہ عمل کرنا ہے تو وہ عمل 20 رکعت تراویح سے ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم نے دیکھا سیدنا فاروق اعظم سے لے کر سارے کے سارے آخری صحابی ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، ابو حنیفہ سے لے کر امام طحاوی تک، سارے فقہا سارے قابلین 20 رکعت تراویح کے قائل ہیں۔ بلکہ میں ایک بات اور کہتا ہوں، امام شافعی ہو، امام احمد ہو، امام مالک ہو، امام ابو حنیفہ ہو، چاروں فقہا جس مسئلے پہ اجماع کر لیں وہ مسئلہ قطعی ہوا کرتا ہے۔ چاروں فقہا 20 رکعت تراویح پہ متفق ہیں۔ آپ کے حرم کی مسجد حرام 20 رکعت تراویح پہ 14 صدیوں کا معمول ہے، مسجد نبوی میں 14 صدیوں سے 20 رکعت تراویح کا معمول ہے۔ پھر وجہ کیا ہے؟ اسامہ مسجد ہے، جامع ابوبکر ہے، مسجد علی المرتضیٰ ہے، یہ آپ کے گلی محلوں کی مسجدیں ہیں۔ نمازی حنفی ہے، نمازی حنفی المسلک ہے، نمازی مقلد ہے، امام بھی مقلد ہے، اور جب 8 رکعت تراویح ہوئی آدھی صفیں غائب ہو گئی، کیوں؟ اس لیے نہیں کہ 8 سنت ہے یا 20 سنت ہے، میں اس جھگڑے میں اسی لیے کہہ رہا ہوں، یہ جھگڑے میں میں ڈالنا نہیں چاہتا، اختلاف میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آج جس کو بتایا کہ ننگے سر بھی نماز ہو جاتی ہے، ابھی جمعے کی نماز کھڑی ہوگی، آپ دیکھ لینا کتنے سروں پہ ٹوپیاں اور کتنے سر ننگے ہیں، ننگے سر نماز ہوتی ہے۔ تو اس نے آسانی کو تلاش کیا۔ ہمارے ارشد حسینی صاحب کہنے لگے اگر آج کوئی اٹھ کر مضبوط دعوت دے دے اور یہ کہہ دے کہ تراویح نہ 20 رکعت ہے، نہ 12 رکعت ہے، نہ 8 رکعت ہے، بلکہ تراویح تو 2 رکعت ہے، تو بہت سارا جمع غفیر اس کے ساتھ ہو جائے گا اور کہے گا یہ بھی تو دین ہے نا۔ میرے استاد، میرے شیخ، میرے مرشد شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صاحب سب فرمایا کرتے تھے، سبق کے اندر فرماتے تھے ہمارے پاکستان کی زمین اتنی زرخیز ہے، ہمارے پاکستان کی مٹی اتنی زرخیز ہے، یہاں ایک اٹھا اس نے تقلید کا انکار کیا، اس کو ووٹر مل گئی، ایک اٹھا اس نے نبوت کا اعلان کیا، مرزا غلام احمد قادیانی اس کو بھی پیروکار مل گئے۔ شیخ سرفراز صاحب اپنی زبان میں کہا کرتے تھے اللہ قبر پہ کروڑوں رحمتیں کرے، فرمایا کرتے تھے آج اگر کوئی آدمی اٹھے اور یہ کہے کہ میں خدا ہوں، خدا ہونے کا دعویٰ کرے، فرماتے تھے میں کہتا ہوں پاکستان کی مٹی اتنی زرخیز ہے کہ اس کے خدائی کے ماننے والے بھی کہیں پیدا ہو جائیں گے، اس کو خدا ماننے والے بھی کہیں پیدا ہو جائیں گے۔ اللہ ہدایت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کی یہ دولت، رمضان کی یہ عبادت 30 دن کے لیے ہے۔ اگر چینی کا توڑا لینا ہو سارا دن لائن میں لگتا ہے، وہاں تجھے تھکاوٹ نہیں ہوتی، بجلی کا بل جمع کرنا ہو سارا دن بینک کے سامنے کھڑا رہتا، وہاں تجھے تیری ٹانگوں میں درد نہیں ہوتا۔ اگر 1.5 پارے سے 2 پارا ہو جائے، یا جو 1 رکوع سے 2 رکوع ہو جائے، یا 8 رکعتوں سے 1 رکعت اوپر جائے، تیری ٹانگیں دکھتی ہیں، تیرا دماغ جو ہے وہ درد کرتا ہے اور تیرے پاؤں میں فرق آتا ہے۔ یہ درد تیرے پاؤں کا نہیں ہے، یہ درد تیرے گوڑوں کا نہیں ہے، یہ درد تیری ٹانگوں کا نہیں ہے، بلکہ یہ درد تیرے ایمان کا ہے، یہ روگ تیرے ایمان کا ہے، یہ درد تیرے دل کا ہے، یہ درد تیرے دماغ کا ہے۔ رب ذوالجلال دماغوں کو درست فرما دے، اللہ دلوں کو ٹھیک فرما دے، اللہ عبادت کی قدر عطا فرما دے۔ میرے آقا تو ساری رات جاگے، ساری رات جاگے، پہلی رات میرے آقا نے ساری رات عبادت کی، پھر میرے آقا نے آدھی رات عبادت کی، پھر میرے آقا نے ثلث رات عبادت کی۔ یہ تو میرے آقا کا معمول ہے، صحابہ کا معمول ہے، اور تو اور میں علمی مشباقیوں میں لگتے ہیں، کتنی رکعت ہے کتنی نہیں ہے۔ اور میں عرض کرتا ہوں یہ 4 اعمال کی پابندی
تہجد ضرور پڑھیں گے. تہجد کے وقت بعد کم از کم 100 دفعہ یا 313 دفعہ استغفار ہم ضرور کریں. دن کو ایک تسبیح ہو، 2 ہو، 3 ہو، چلتے پھرتے